اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زلزال۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا مطلب جب، زلزلت الارض، زلزلہ جو ہے زلزلے سے، زلزلہ مطلب ہل جانا، ہلا دینا، جب ہلا دی جائے گی الارض زمین، زلزالها اپنے بھونچال سے، واخرجت الارض اثقالها، واو اور اخرجت، خرجہ کہتے ہیں نکلنے کو، نکال دے گی الارض زمین، اثقالها اپنے بوجھ کو، وقال الانسان اور انسان کہے گا، ما لہا اس کو کیا ہو گیا، یومئذ اس دن، تحدث بیان کرے گی، اخبارہا اپنی خبریں، بِأَنَّ بے شک ربا کا تیرے رب کا، اوحا لہا اس کو حکم دیا ہے، کہ تیرے رب نے ہی اس کو ایسا کرنے کے لیے حکم دیا۔ یومئذ اس دن، یصدر الناس کیا ہو جائیں گے، لوٹیں گے، الناس لوگ، اشتاتا لیروا اعمالہم اس حال میں کہ وہ طرح طرح پر ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ اس دن لوٹیں گے لوگ تاکہ وہ اپنے اعمال دکھلائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ پس جو شخص یعمل عمل کرے گا، مثقال ذرۃ خیرا یرا ایک ذرے کے برابر، خیر مطلب نیکی کا، تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یراہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھ لینا، تو وہ اس کو دیکھے گا۔ جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کا کام کرے گا تو یراہ وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ اور جو شخص کام کرے گا، ذَرَّةٍ شَرًّا ایک ذرے کے برابر برائی کا، تو یراہ وہ اس کو دیکھ لے گا۔ مطلب جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کرے گا تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص برائی کے برابر بھی ذرا سا کام کرے گا تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اب آیت مبارکہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، مقصد یہ ہے کہ جب زمین پر ایک سخت زلزلہ آئے گا، کوئی پہاڑ کوئی عمارت باقی نہیں رہے گی۔ یہ زلزلہ شدید کب آئے گا، اس کے اندر دو قول ہیں، ایک تو ہے نفخہ اولیٰ، نفخہ اولیٰ سے پہلا زلزلہ مراد ہے جو علامت قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ زلزلے سے مراد نفخہ ثانیہ کا زلزلہ مراد ہے، کہ جب دوبارہ مردے زندہ ہوں گے۔ ممکن ہے کہ زلزلے متعدد ہوں، ایک نفخہ اولیٰ کے وقت ہو، دوسرا نفخہ ثانیہ کے بعد ہو، یہاں سے نفخہ ثانیہ کے بعد کا زلزلہ مراد ہے، کیونکہ قیامت کے احوال کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب زمین ہلا دی جائے گی، اور دو زلزلے ہلانے سے مراد قیامت آ گئی، اور جب قیامت کے بعد جب دوبارہ مردوں نے اٹھنا ہے اور اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے تو وہ نفخہ ثانیہ مراد ہے۔ آگے فرمائے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کہ مقصد یہ ہے کہ زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی۔ بوجھ سے مراد کیا ہے، بوجھ سے مراد ہے زمین کے اندر جو چیزیں دفن ہیں، خزانے ہیں، کانے ہیں، مردے ہیں، طرح طرح کے قیمتی پتھر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے، سونے کی بڑی بڑی چٹانیں اگل دے گی، باہر پھینک دے گی۔ اس وقت وہ شخص جس نے مال حاصل کرنے کے لیے کسی کو قتل کیا تھا کہے گا یہی وہ مال ہے جس کے لیے میں نے اتنا بڑا جرم کیا۔ چور کہے گا یہی وہ مال ہے جس کے لیے ہاتھ کٹوائے۔ کوئی کہے گا یہی وہ مال ہے جس کے لیے میں نے رشتہ داروں کو چھوڑا، قطع تعلقی کی۔ پھر کوئی اس مال کی طرف توجہ بھی نہیں کرے گا اور اس مال کو چھوڑ کے ہر بندہ چلا جائے گا۔ وقال الانسان ما لہا اس دن انسان تعجب سے کہے گا اس کو کیا ہو گیا، یہ سارا کچھ باہر کیوں نکال رہی ہے، زمین کو کہے گا نا، دیکھے گا، تعجب کرے گا۔ تو انسان سے مراد کافر آدمی ہے، چونکہ قبروں سے اٹھنے کی امید ہی ان کو نہیں ہے، اس لیے وہ قبر سے اٹھنے کے بعد وہ یہ بات کہیں گے کہ مومن کہے گا یہ تو وہی ہے کہ جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا، لیکن کافر دیکھ کے حیران ہوگا۔ یومئذ تحدث اخبارہا مقصد یہ کہ قیامت کے دن زمین گواہی دے گی، اپنی خبریں بتلائے گی، فلاں شخص نے میرے اوپر فلاں گناہ کیا، فلاں نے فلاں نیکی کی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا کیوں، کیونکہ زمین کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا بولو، اپنی خبریں بتاؤ، تو یہ بات بھی کب ہوگی، نفخہ ثانیہ کے بعد۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا کہ جب لوگ جو ہیں حساب کی پیشی کے بعد مقام حساب سے الگ طور پر لوٹیں گے، تو کچھ دائیں جانب کو جائیں گے مطلب جنت میں، اور کچھ بائیں جانب کو جائیں گے مطلب دوزخ میں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ مقصد یہ جس شخص نے دنیا میں ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی
یعنی حقیر سے حقیر نیکی بھی کی ہوگی تو آخرت میں اس کو اس کا بدلہ اور پھل ضرور ملے گا۔ شرط یہ کہ وہ نیکی ایمان کے ساتھ ہو، ایمان کے بغیر کوئی نیکی خواہ وہ کتنی ہی بڑی اور خلوص کے ساتھ کیوں نہ ہو، آخرت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کوئی بدلہ نہیں ہوتا، اگر سے دنیا میں اس کا بدلہ مل بھی جائے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے مومن خواہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ بالآخر وہ جہنم سے نکل آئے گا، کیونکہ اور کوئی نیکی نہ ہو، ایمان خود بھی تو ایک نیکی ہے، اس کا پھل اور بدلہ بھی تو اسے ملنا ہے، وہ تب ملے گا جب وہ جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، مقصد یہ ہے جس نے چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی دنیا میں کیا ہو، آخرت میں اس کا بدلہ اور سزا ضرور پائے گا، بشرط یہ کہ توبہ نہ کر لی ہو۔ اگر توبہ کر لی تو وہ گناہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اگر توبہ نہیں تو پھر ہر چھوٹے بڑے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایسے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو جن کو چھوٹا یا حقیر سمجھا جائے، کیونکہ ان پر پکڑ ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت قرآن پاک کی سب سے زیادہ مستحکم اور جامع آیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفاظۃ الجامعہ، یعنی یہ آیت منفرد و یکتا اور جامع ہے۔